یہ ہے کہ ایک صالح مرشد کی ذات میں کیسے جذب ہو سکتا ہے؟ نہیں، جذب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مرشد کوئی پانی تھوڑے کہ اس میں آپ چینی بن کے گھل جائیں گے، شربت بن جائے گا. پھر جذب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرشد کی جو طرز فکر ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنا لیں. مرشد کی طرز فکر جتنی زیادہ اپنا لی جائے گی اتنے آپ کے اندر جذب ہونا اس کو کہیں گے. جذب ہونے کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ میں آپ جذب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ مرید کر گیا اور مرشد کدھر گیا. یعنی اس کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے. آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات سے، آپ کے رکھ رکھاؤ سے مرشد کا عکس نمایا. مرشد غصہ نہیں کرتا، آپ غصہ نہ کریں. مرشد لوگوں کا کام آتا ہے، آپ لوگوں کے کام آئے. مرشد روحانی طرز میں زندگی گزارتا ہے، سیدھی سادی زندگی، آپ سیدھی سادی زندگی گزارے. مرشد محبت کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کا کام آتا ہے، آپ لوگوں کا کام آئے. جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے مرشد کی طرز سے آپ کے اندر مدد ہوتی ہے. اور کیا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا کہ آپ اس سے محبت کریں گے، اس کی آزاد اخبار خود ہی اختیار ہے. شکلیں بدل جاتی ہیں لوگوں کی، یعنی اتنی محبت ہوتی ہے بعض دفعہ تو جو ہم شکلیں ایک ہو جاتی ہیں. ایسے ہی دنیا داری میں اتنی دنیا داری میں بعض دفعہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی لگنے لگتا ہے. لوگ دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ ان کے بھائی ہیں، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بس تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. عام بات ہے. بلی سے آپ محبت کریں تو بلی کے خسائل آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. کتے سے محبت کریں کتے کے خسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو انسان تو دو انسان آپس میں محبت کریں گے، آپس میں اس کی جو باتیں ہیں انہیں اپنائیں گے، اچھی بات ہوتی ہے. بری باتوں کو نظر اگر کوئی آدمی مکمل تو ہوتا نہیں، بنائیے سب کو. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو فالو کر رہے ہیں اس کی اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ، اس کی اچھی باتوں کو اپنائیں، اس کو نمبر کریں. آہستہ آہستہ وہ ساری کر دیں جو اس کے اندر اچھی ہے. مرشد جو کہے چلو چلا عمل کرو، بدلو. مرشد کہتے ہیں کہ روز مراقبہ کیا کرو. اب آپ نے گھنٹے دار مراقبہ شروع کیا، بیچ میں ذرا عمل تو نہیں ہوا. کوشش کرتا ہے کہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ہم یا قیوم کا ورد کرو. اب اس طرح دن میں 1 لاکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے. معلوم ہوا 10 سال میں آپ نے 10,000 نہیں پڑھا، یہ تو عمل نہیں پڑھنی چاہیے. اور یہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے تو کہیے کتنا آپ انصاف سے کہیے کہ آپ یا حیو یا قیوم صحیح طرح پڑھتے ہیں تو کیا عمل ہوا؟ کوئی بھی ضرورت نہیں اس پہ. اور وہ کہتا ہے استاد کہتا ہے وضو بھی نہ کرو، چلو کپڑے بھی بات صاف نہ ہو، کھانا بھی کھاتے رہو، سفر بھی کرتے رہو، یا حیو یا قیوم. دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے یا حیو یا قیوم میں یہ پڑھیں گے کہاں عمل ہو؟ کیسے مرشد کی طرز فکر آپ کے اندر ہوتا ہے؟ آپ اتنا آسان کام نہیں کر سکتے ہیں جو جس میں کوئی وضو نہیں ہے، کوئی مصلی نہیں ہے، کوئی جگہ کا تعین نہیں ہے، غسل کا تعین نہیں ہے، ہاتھ منہ دھونے کا تعین نہیں ہے. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کیا کریں گے؟ کیا سیکھیں گے؟ ابھی یہ جتنا آپ کریں گے اتنی تجربے آپ کو منتظر ہو جائیں گے. وہ تجربے کریں گے یہ 100 یونٹ آپ کو منتظر ہونی چاہیے. مرنے سے پہلے 5-10 تو ہو ہی جائیں گے. تو وہ بھی کام نام تو آ گیا نا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سب لوگ غور کریں تو مرشد کی تعبیر مرشد کا
زندگی میں جب آئے گی آپ نہیں کریں گے. ابھی آپ یہاں سے سانگڑ سے اور چکر سے اور کہاں سے آپ لوگ آ گئے سننے. یہ اچھی سی بات ہوئی, میں نے بھی سنائی, آپ نے بھی سنی, آپ بھی جاگے, میں بھی جاگے. لیکن اب بنیادی سبق سلسلہ آیا عظیم کا یہ آئی ہوا ہے جو میں ضرور شریف میں پڑھا. جب وہی نہیں ہوگا تو آپ باطن میں کچھ نہیں ملے گا, پریکٹیکل آپ کو آگے بھی آتا ہے. جیسے آپ نے ہائی اسکول میں جاتے ہیں سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, یہاں بھی کوئی درسے کے بعد آپ سرٹیفکیٹ لے گے, یہ نہیں ہوں گے تو آپ کی نالج بڑھ جائے گی. جہاں تک باطن کا تعلق ہے, باطن کے تعلق تو وہی سوچ رہا تھا. اب پچھلے زمانے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں, 40-40 دن کے روزے بغیر سحری کے, کوئی میں اندر جا کی عبادتیں, 22 سال خانقاہ کا پانی بھرا, خواجہ غریب نواز بڑے 20 سال جتنے بھی بزرگ ہیں آپ انہیں دیکھیں. میں بہت چھوٹا سا حقیق فقیر آدمی ہوں, میں نے بھی اپنے پیرو مشہور کی شدت میں 16 سال شکر گزارے. آپ یا قیوم نہ پڑھ سکے, بڑا میں دعویٰ کرتے رہے, کیا کیا صحیح ہوگا کہ آپ کو نالج بالکل ایک چیز